بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر خیر اور شر کا مادہ فطری طور پر رکھ دیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، لیکن جو انسان اپنے اندر خیر کو غالب کر لے، شر کے مادے کو دبا لے، وہ اللہ رب العزت کے یہاں پسندیدہ انسان ہے، اور جو خیر کو مغلوب کر دے اور شر کو غالب، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ناپسندیدہ انسان ہے۔ یاد رکھے کہ جو سرپایا خیر وہ فرشتہ، جو سرپایا شر وہ شیطان، اور جو خیر وہ شر کا مجموعہ وہ حضرت انسان۔ ہر انسان کے اندر اچھائی کا پہلو بھی ہے، برائی کا پہلو بھی ہے۔ اب برائی سے بچنے کے لیے اسے اپنے نفس پر جبر کرنا پڑتا ہے، خواہشات نفسانی کو روکنا پڑتا ہے، لیکن اگر کوشش و مجاہدہ نہیں کرتا تو گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے، گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھے کہ جیسے برف کی تاثیر ہے کہ وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اور آگ کی تاثیر ہے کہ وہ گرم ہوتی ہے، اسی طرح گناہوں کی تاثیر یہ ہے کہ وہ انسان کے دل کو بے چین و پریشان کر دیتا ہے۔ لہٰذا دنیا کا کوئی بھی انسان جس کو گناہ کرنے کی سہولت ہو اور وہ اس میں مگن ہو کہ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، اسی لیے کوئی رکاوٹ نہیں، بلکہ بلا روک ٹوک کر سکتا ہے، پھر بھی گناہوں کی وجہ سے اس بندے کا دل ضرور پریشان ہوگا، خواہ وقت کا امیر ہو، اس کے پاس عہدہ ہو، من مرضی کا کھاتا ہو پیتا ہو، جہاں چاہے رہتا ہو سوتا ہو، اگر وہ گناہوں کا مرتکب ہے تو اس کا دل پریشان ضرور ہوگا، دل کبھی پرسکون نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے ایسے لوگوں کو آپ اکثر دیکھیں گے کہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، راتوں کو نیند نہیں آتی تو نیند کے گولیاں کھا کھا کر سوتے ہیں، ان کے دل میں سکون نہیں ہوتا۔ گناہ کی ایک تاثیر یہ ہے کہ جو شخص جس گناہ کا مرتکب ہوتا ہے وہ اس گناہ کے مناسب سکون کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے، اور اس کی طبیعت کے اندر بے چینی اور ڈپریشن ہوگا۔ چنانچہ کہتے بھی ہے کہ اللہ کا دیا ہوا تو سب کچھ ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں سکون میسر نہیں۔ وہ سکون دراصل گناہوں کی وجہ سے رخصت اور ختم ہو جاتا ہے۔ انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی بھی کرے اور بھی سوچے کہ میں پرسکون زندگی گزاروں، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی لیے آج آپ دنیا میں سفر کریں تو مادی اعتبار سے تمام سہولتیں لوگوں کو میسر ہے، لیکن ہر دوسرا بندہ کہے گا لائف از ویری ڈیفیکلٹ، زندگی بڑی مشکل ہے، کہ ان کے کرتوتوں نے ان کی زندگی کو مشکل بنا دیا۔ گناہ کی ایک تاثیر اور بھی ہے کہ جو شخص بھی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اس کی نحوست سے اللہ تعالی نیکی کی توفیق سلب کر لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں دعا مانگنے کو دل نہیں کرتا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تلاوت کرنے کو دل نہیں کرتا۔ مجھے ایک طالب علم ملے جن کو دورہ حدیث کیے ہوئے 9 سال گزر گئے تھے، اور وہ قرآن پاک کے حافظ تھے۔ کہنے لگے ان 9 سالوں میں ایک مرتبہ بھی مکمل قرآن مجید نہیں پڑھا، یہ اسی لیے کہ توفیق سلب ہو گئی۔ وہ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ جی فجر کی نماز میں اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو نیکی کرنے میں جو مشکل پیش آتی ہے یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، بلکہ گناہ تو انسان کو بوجھل بنا دیتا ہے۔ جس طرح سر پر بوجھ ہو تو بندے کا ہلنا مشکل، اسی طرح گناہوں کے مرتکب بندے کا دوڑ دوڑ کر نیکی کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔
طبیعت میں سستی آ جاتی ہے، عبادت کرنے کو جی نہیں چاہتا، کرے بھی تو عبادت میں لذت نہیں ملتی۔ غرض نیکی کی توفیق کا سلب ہو جانا یہ گناہوں کی نحوست ہے۔ اسی لیے جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پرسکون اور اعمال سے بھری ہوئی زندگی عطا کرے، اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، گناہوں کو چھوڑے، گناہوں کو چھوڑ دینا اور دل میں پکا عہد کر لینا کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ توبہ میں عزم و جزم ہونا ضروری ہے، یہ یعنی ایسا عزم جو پکا ہو کہ اب گناہ کے قریب بھی نہ جائیں گے۔ توبہ کرنے سے انسان اللہ رب العزت کے دوستوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، گناہ سے توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، قرآن مجید کی گواہی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے سے محبت فرماتے ہیں۔ بلکہ بس اوقات اللہ تعالیٰ توبہ سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ انسان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ توبہ پر ان کو اتنا اجر ملتا ہے کہ اس اجر کو اگر پورے شہر کے گناہ گاروں میں تقسیم کر دے تو بھی گناہ گاروں کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے، اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم سب کے لیے سب مل کر توبہ کرو، اکٹھے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ تو توبہ سے انسان کو فلاح نصیب ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ توبہ کا مطلب دل کو گناہوں سے اس طرح پاک کر لینا کہ دل میں گناہ کی لذت اور حسرت بھی نہ رہے۔ بعض دفعہ بندہ ظاہر ہوتا توبہ کرتا ہے مگر دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر موقع ملے تو کر لوں گا۔ اگر یہ کامل توبہ نہیں بلکہ توبہ کہتے ہیں دل سے گناہوں کی لذت ختم ہو جاوے، چاہت نکل جاوے، اس کے خیال آنے پر ندامت آ جائے۔ اسی لیے حضرت زوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کا مقرب اور متقی بندہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، وہ بندہ جس کے دل کی تمناؤں کی مجسم کر کے تشتری میں ڈال کر اگر سر بازار پھرا دیا جائے تو کوئی ایسی بات نہ ہو جس پر اس کو شرمندگی اور ندامت ہو۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ جب گناہ میں لذت ہے، کشش ہے، تو انسان گناہ سے کیسے بچ سکتا ہے؟ تو دیکھیے، آپ کے سامنے اگر ایک پلیٹ میں مٹھائی رکھ دی گئی مگر بتانے والے نے بتا دیا کہ جناب ساری مٹھائی تو ٹھیک ہے مگر صرف ایک پیس کے اندر زہر ملی ہوئی ہے، تو آپ ایک ٹکڑا بھی نہیں کھا پائیں گے۔ اگر کوئی کہے بھی کہ ایک زہر تو ایک پیس میں ہے، باقی تو ٹھیک ہے، لہٰذا تو آپ کہیں گے کہ نہیں میں نہیں کھاؤں گا، حالانکہ وہ مٹھائی میٹھی بھی ہے، لذیذ بھی ہے اور آپ کو کھانے کی چاہت بھی ہے، مگر زہر کے ڈر سے آپ اس مٹھائی سے پرہیز کریں گے، اس کو نقصان دہ سمجھتے ہیں۔ آپ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے کہ بالکل اسی طرح گناہوں میں لذت ہوتی ہے۔ لیکن جب مومن یہ سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرے پروردگار مجھ سے ناراض ہوں گے، تو مومن گناہوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ کیا کوئی آدمی انگارے کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے؟ پچھوں سے لوگ کیوں ڈرتے ہیں؟ دیکھتے ہی کیوں دور بھاگتے ہیں؟ اسی لیے تو کہ یہ انسان کو نقصان پہنچائے گا۔
تو جس طرح لوگ بچھو سے ڈرتے ہیں، اللہ والے گناہوں سے ڈرتے ہیں اور ان سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ سب گناہوں سے بچے، اللہ سے توبہ کرے اور نمازوں کی فکر کرے۔ اگر ہمارے ویڈیو میں کوئی بھی آپ کو خیر کی بات بھی پسند آئی ہوں گی تو اس ویڈیو اسلامی ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو پریس کرے۔